کوئی شخص مرتد ہے اور مرتد اسے کہتے ہیں کہ جو پہلے مسلمان تھا پھر کسی ایسی چیز کا انکار کر بیٹھا کہ جس نے اس کو اسلام سے باہر کر دیا تو اس کو مرتد کہا جاتا ہے۔ یہ کہتی ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ مرتد سے اگر ہم مس بیہیو کریں گے، اس سے اچھا رویہ نہ رکھیں تو وہ واپس کیسے آئے گا، اس لیے ہمیں اس کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا چاہیے تاکہ وہ اسلام کی طرف آ جائے۔ دیکھیں یہاں دو چیزیں ہیں، پہلی بات تو یہ کہ وہ شخص اس میں ایسی علامات اور ایسے آثار ہوں کہ واقعی وہ دوبارہ اسلام کی طرف آ سکتا ہو، پہلی چیز یہ۔ دوسرا، جو اچھا رویہ اختیار کرنا چاہتا ہے اس میں وہ قابلیت اور صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ اپنے رویے سے، اپنے کردار سے، اپنے کلام سے، اپنے گفتار سے، اور جو اس نے مرتب ارتداد کے بعد مذہب اختیار کیا ہے اس کا رد کر سکتا ہو، اگر وہ اعتراض کرے تو اس کے جواب بھی دے سکتا ہو، تو پھر اچھا رویہ اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ واپسی کے امکانات بھی ہیں اور آپ اس قابل ہیں کہ اگر وہ سوالات کرے تو جوابات بھی دے لیں۔ اب اس پر خوب محنت کرنی چاہیے اور اب اس کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر صورتحال یہ ہو کہ آپ کو یقین ہے کہ یہ واپس نہیں آئے گا، آپ کوئی بات شروع کرتے ہیں وہ فوراً بھڑک جاتا ہے، وہ اپنے مذہب پہ بالکل پختہ ہے، وہ واپس آنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے، یا پھر آپ میں وہ قابلیت اور صلاحیت ہی نہیں ہے کہ آپ صرف اچھے چائے پلا رہے ہیں، اس کو سگریٹیں پلا رہے ہیں، اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانے کھا رہے ہیں، اور جب وہ دو کویسچن کر لے تو کوئی جواب ہی نہ دے پائیں بلکہ اپنا ایمان ہی خطرے میں پڑ جائے، تو بھائی پھر کون سے اچھے رویے سے آپ اس کو یہاں لے کر آئیں گے؟ کبھی کوئی چائے پی کر بھی اپنا مذہب تبدیل کرتا ہے؟ تو اس لیے یہ بچوں والی باتیں ہوتی ہیں کہ جی ہم اچھا رویہ اختیار کریں گے تو واپس آ جائے گا۔ واپس کیسے آ جائے گا؟ اگر وہ آپ کو چائے پلائے، وہ آپ کو سگریٹیں پلائے، وہ آپ کو کھانے کھلائے، آپ بھی مرتد ہو جائیں گے۔ اب آپ کہیں گے نہیں میں تو کبھی بھی نہیں ہوں گا، تو پھر وہ کیسے آپ کی طرف آ جائے گا؟ تو یہ خواہ مخواہ کے مطلب اپنے لیے ایک ناجائز چیز کو جائز کرنے کے ہیلے بہانے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شخص ارتداد میں ڈٹ گیا ہے، وہ آنے کے لیے تیار نہیں یا آپ میں صلاحیت نہیں ہے، تو بالکل اخلاق حسنہ یہی ہیں اس مقام پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ سامنے ہو اس سے سلام دعا نہ کی جائے، اگر وہ مر جائے تو اس کے جنازے میں شرکت نہ کی جائے، اگر بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت نہ کی جائے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ آپ کے نبی کہہ رہے ہیں، جو اخلاق کا درس دینے کے لیے، اخلاق کی تکمیل کرنے کے لیے، ان کو اعلیٰ درجہ تک پہنچانے کے لیے دنیا میں تشریف لائے۔ وہ جو سکھائیں گے وہ سب سے بہترین اخلاق ہوں گے، تو اس لیے پھر دور رہیں، یہ سب سے بہتر ہے۔